عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ تحریم پڑھنے والے ہیں، جس کی سورہ پیچھے طلاق گزر چکی ہے، جوڑا سورت۔ یہ پہلی سورہ میں یعنی سورہ طلاق میں بیویوں سے مفارقت یعنی علیحدگی جو تھی اور اس کے حدود اور قیود بتائے گئے ہیں، اور دوسری میں ان سے محبت کے موقع پر جو حدود اور قیود ایک بندہ مومن کو ملحوظ رکھنے چاہیے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور یہ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ اور تطہیر میں نازل ہوئیں۔ سورۃ تحریم کا موضوع یہ ہے کہ الفت اور محبت کے موقعوں پر اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو کس طرح حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیز ہر شخص کو کس درجے خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا عمل ہے۔ کرو گے اچھے نیک عمل تو دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے۔ ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی، وہاں گھبراؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ یہ نہ ہو تو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی نسبت بھی اسے کچھ نفع پہنچانے والی نہیں بن سکتی۔ تو چلتے ہیں سورۃ تحریم کی طرف۔ سورہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، تم نے کیوں حرام کر دیا اس چیز کو، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، تبتغی مرضات ازواجک، کیا تو اپنی بیویوں کی رضا یا خوشی چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اے نبی، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کر رکھی ہے۔ بیویوں کی دلداری انسانی معاشرت کا حسن اور اپنی جگہ ایک نہایت پسندیدہ چیز ہے، لیکن پیغمبر کا معاملہ الگ ہے۔ اس کے ہر قول اور فعل کی دین میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تو شاید اندیشہ تھا کہ کوئی متقی مسلمان اس چیز کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، اور وہی صورت پیدا ہو جاتی جو حضرت یعقوب کے معاملے میں ہوئی کہ انہوں نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کیا تو یہود نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرا لیا۔ فرماتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اس کی شفقت ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے اعلان میں یعنی یہ عجلت، یہ جلد بازی اس لیے ہے کہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے محض جذبہ رافت اور محبت اور جن سے ضعیف کی دلداری کے لیے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی، لیکن ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی فرما دیا کہ یہ گرفت، یہ پکڑ آپ کے لیے گراں باری خاطر کا باعث نہ بنے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، بیویوں کی دلداری کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرافت، اثار، سخاوت، محبت اور شجاعت کا تقاضا اور فطرت اور شریعت کا مطالبہ ہے، جس کی قرآن نے تاکید فرمائی ہے، بشرط یہ کہ یہ شریعت کے حدود کے اندر رہے۔ اگر یہ اس سے تجاوز ہونے لگے تو یہ فتنہ بن جاتی ہے، جس سے بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ لیکن جب کسی بھول چوک کا محرک نیک ہو تو اس پر گرفت اس طرح ہونی چاہیے کہ عفو اور درگزر اس کے ہم رکاب یعنی ساتھ ساتھ چلیں۔ تو یہ چونکہ نیکی کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی تو یہ نیکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس غفلت کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قسموں سے نکلنے کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ کس طرح قسموں سے نکلا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں، قد یقیناً فرض اللہ نے مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم یعنی حلال ہونا اپنی قسموں سے۔ اللہ نے تمہیں قسموں سے نکلنے کی ایک راہ بتا دی ہے، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، یہ کہ وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی کس طرح اس میں خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم توڑنے کا یہ قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنے سے مقصود بھی یہی تھا کہ حلال اور حرام کے معاملے میں عام مسلمان کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھے تو اس کو اپنی یہ قسم اللہ کے ٹھہرائے ہوئے طریقے کے مطابق توڑ دینی چاہیے۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ علیم اور حکیم ہے، یعنی اللہ ہی مولا ہے، اس لیے اس کو حق ہے کہ حلال اور حرام کے فیصلے کرے، اور اسی کا علم اور حکمت ہے جس کی بنا پر یہ فیصلے ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کی، فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ، جب اس بیوی نے یعنی وہ بات بتا دی دوسری کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ظاہر کر دی وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عَرَفَ بَعْضَهُ، آپ نے ذکر کیا اس بات کا کچھ حصہ اپنی بیوی سے، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ حصے سے اعراض کیا، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب آپ نے پوچھا اس سے، قالت، تو وہ بولی، مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، کہ یہ بات مجھے اس علیم اور خبیر ذات نے بتائی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، یعنی یہ بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا، اس وجہ سے ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس راز کے در پہ ہوں۔ استاد امام لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج رضی اللہ عنہن ہمارے لیے مئوں کی منزلت ہیں۔ بیٹوں کے لیے یہ بات کسی طرح بھی جائز اور پسندیدہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی ماؤں اور باپوں کے درمیان کے رازوں کی کھوج میں لگیں، بالخصوص جب کہ اس راز کے انکشاف سے اس آیت کے فہم میں کوئی مدد بھی نہ مل رہی ہو۔ یہاں راز کے افشاں پر ہی تنبیہ فرمائی گئی ہے، خبردار کیا گیا کہ راز کو افشاں کیوں کیا گیا؟ تو اگر ہم اس کے در پہ ہوں گے اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے ہم نے اسے اسی چیز کا ہی ارتکاب کر ڈالا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کسی دوسری بیوی کو بتا دی، دوسری بیوی، آگے اس کی آیات کی واضح ہے کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کو بات بتائی اور معاملہ ازواج مطہرات کے درمیان ہی رہا، کسی غیر کے سامنے کوئی افشاء راز نہیں ہوا، اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شوہر ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی تھے۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ جس بات کو آپ راز کہیں اسے گھر ہی میں صحیح لیکن کسی دوسری کے سامنے افشاں کر دیا جائے۔ اس سے اندیشہ تھا کہ یہ کمزوری باقی رہی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کسی وقت کھول دی جائے جس سے اس کار عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ اللہ نے براہ راست توجہ دلائی اور لوگوں پر واضح کر دیا کہ حدود الہی کے معاملے میں کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ وہ کس طرح؟ یعنی کہ آپ نے احتساب تو فرمایا اس لیے کہ یہ دین کا تقاضا تھا، لیکن اتنا ہی جس سے تنبیہ یعنی وارننگ ہو جائے۔ چنانچہ کچھ بات آپ نے ظاہر فرمائی اور کچھ نظر انداز کر دی تاکہ یہ وارننگ ان کے دل پر زیادہ شاک نہ گزرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلطی تو یقیناً ہوئی تھی مگر اس میں کسی قسم کی فساد نیت کو دخل نہیں تھا۔ یہ محض اس وجہ سے ہو گئی کہ انہوں نے گھر کی بات اپنے ہی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب بیوی کے سامنے ظاہر کر دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ پھر جب اپنے بیوی کو وہی بات بتائی تو وہ بولی، آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ اس سوال کے انداز سے واضح ہے کہ اپنی غفلت اور غلطی کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے انہیں یہ فکر ہو گئی کہ یہ بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کس نے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، ان کا ذہن اسی طرف گیا ہوگا کہ جن بیوی کو انہوں نے راز بتایا تھا انہوں نے ہی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ اس طرف ذہن جانے کے لیے قرینہ موجود تھا کیونکہ ان کے سوا انہوں نے کسی اور سے یہ بات ظاہر ہی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے انہیں کچھ غصہ بھی آیا ہو، جیسا کہ ان کے انداز سوال سے من انبأک سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا۔ اگر ایسا ہوا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کسی سے اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچے تو اس سے رنج ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ پیغمبر نے کہا کہ مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم اور خبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے کہ مجھے خدائے علیم اور خبیر نے خبر دی ہے ان کی غلط فہمی تو دور ہو گئی، لیکن یہ گرفت دونوں بیویوں پر گراں گزری اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روٹھ سی گئیں۔
ایک اس لیے کہ افشائے راز اگر ہوا تو دوسری بیوی ہی کے سامنے ہوا، اس پر محاسبہ کیوں ہوا؟ اور دوسری اس لیے کہ بات میرے ہی سامنے کی گئی تھی، کسی غیر کے سامنے تو نہیں کی گئی، پھر یہ پکڑ، یہ عتاب کس وجہ سے؟ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ مجھے غیر خیال کیا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دونوں ہی میں ایک طرح کا ایکا بھی ہو گیا، یعنی دونوں مل گئیں۔ آگے اسی پر گرفت ہوئی کہ یہ دونوں آپس میں اس حوالے سے کیوں متحد ہو گئیں۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں ان تتوبا الی اللہ فقد صاغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ یعنی نبی کی بیویوں اپنے رویے کی اصلاح کرو، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے، تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہو ہی چکے ہیں، لیکن اگر تم نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا حامی اللہ ہے اور جبرائیل اور تمام صالح مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں کہ تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل تو توبہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، لیکن جو اوپر سے ایک ناراضگی کا پردہ تھا، اندر ہی اندر دل ہی دل میں ایک بے قراری تھی کہ تھوڑی سی نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر ہو تو فوراً ہی جو اندر کی بے قراری ہے وہ یعنی ملاپ کے لیے جلد از جلد ظاہر یعنی کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل جو ہیں وہ منانے کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، تو یعنی اب کیا ہے، تم اپنے رسول یعنی اپنے شوہر کو فوراً ہی منا لو، کیونکہ آگے اللہ نے جو اگلی آیت بتائی ہے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے رب اس کا رب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان تو اللہ کا کنہ کہ تمہیں طلاق دلوا دے، ان یبدلہ پھر بدل دے لہو اس کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواجن بیویاں خیر من کنہ تم سے بہتر، مسلماتن جو فرما بردار ہوں، مؤمناتن جو مومنہ ہوں، قانتاتن جو فرما بردار یا اطاعت شعار ہوں، تائباتن جو توبہ کرنے والیاں ہوں، عابداتن جو عبادت کرنے والیاں ہوں، سائحاتن جو یعنی وہ اپنی درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں ہوں، سیباتن و ابکارا چاہے شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اگر نہیں کرو گی تو اللہ اور جو فرشتے مسلمان نیک صالح مومن اس کے حامی اور مددگار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا معاملہ کسی عام شخص سے نہیں ہے، خدا کے پیغمبر سے ہے۔ یہ عظیم فرق ہر حال میں مرہوز رہنا چاہیے۔ اس ہستی کے خلاف اگر تم ایکا کرو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی، جس کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل ملائکہ تمام صالح مسلمان جس کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف کوئی ایکا آخر کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بعید یعنی دور نہیں ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے میں اسے تم سے بھی بہتر بیویاں عطا فرما دے، مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں، خواہ شوہر دیدہ خواہ کنواریاں۔ یعنی سیاحت آیا ہے، یہ سیاحت سے ہے، ایک دینی اصطلاح کے طور پر یہ لفظ اس سحر و سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو علم و معرفت کی جستجو میں یعنی علم و معرفت، علم کی پہچان، علم حاصل کرنے کی جستجو اور تزکیہ اور تطہیر کے لیے کی جائے، جو قرآن کا علم حاصل کرنے کی جستجو میں ایک ملک، ایک جگہ، ایک شہر دوسرے شہر میں کیا جائے، اس کو کہتے ہیں سیاحتن یعنی تیرنے والے۔ اس میں اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرنے والوں کو سیاحت کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا چاہے وہ کنواریاں ہوں چاہے شوہر دیدہ ہوں، یعنی اصلی مقصود یہ اوصاف ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شوہر دیدہ ہیں یا کنواریاں ہیں۔ احتساب کے تقاضے سے اس آیت کا مضمون کسی قدر تیز ہو گیا ہے، تاہم مدعا یہی ہے کہ وہ بے جا خودداری سے دستبردار ہوں
اور آگے بڑھیں اور بھول چوک جو ان سے ہوئی ہے تو دوسروں سے زیادہ وہ سزاوار ہیں کہ ضد سے کام نہ لیں بلکہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اس طرح ایکا کیے رکھا تو اللہ اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے ان سے بہتر بیویاں منتخب فرما دے گا جن کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ بیوی اور شوہر کا رشتہ پیغمبر کی شخصیت اور اس کے مشن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھیں اور جلد از جلد پیغمبر کو راضی کر لیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ دین کے معاملے میں ازواج مطہرات بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہیں، تو تابع دیگراں چار رسد یعنی باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو امہات المومنین کا معاملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے احتساب سے بالا تر نہیں رکھا، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی اعتماد اور محبت کے جذبات کو حدود الہی کا پابند رکھیں اور اپنے دائرہ اختیار میں رہیں، دین اور شریعت کی ترجیحات قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔